إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه مسلم. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، جس اللہ نے ہمیں ایمان، اسلام، توحید جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا، اور درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، اس جمعہ میں ہم انشاءاللہ سنت کی اہمیت اور بدعت کی مذمت اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ اسلام کے 5 ستون ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، علی بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان رواہ البخاری۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، اسلام کے 5 ستون ہیں، اسلام کے 5 پلرز ہیں۔ ان 5 ستونوں میں سے پہلا ستون اس بات کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دینا۔ جب ایک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم اپنا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں، ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت چھوڑ کر گئے ہیں اس شریعت پر عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تصدیقہ فیما اخبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں کی تصدیق کرنا۔ وطاعتہ فیما امر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کرنا۔ واجتناب ما نہی عنہ وزجر، جن جن چیزوں سے نبی علیہ السلام نے روکا ہے ان چیزوں سے رکنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔
لوگ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگو، رسول تمہیں جس چیز کے کرنے کا حکم دے ان چیزوں پر عمل کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جن جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رکے رہو۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اے لوگو، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رول ماڈل ہیں اس آدمی کے لیے لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کی امید کرتا ہے، والیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں اللہ سے ملاقات کرنے کی خواہش ہے، جو آدمی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ مسلمان اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ جب مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، بدعتوں میں واقع ہو گئے، بدعات جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں جو ایجاد کر لی گئی ہیں، دین کے نام پر جو نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں، جس کا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور نہ صحابہ کرام نے ان چیزوں کو کیا، یہی بدعات ہیں۔ دین کے اندر ثواب سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے کوئی کام انجام دینا، یہی بدعت ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے تھے۔ عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ۔ رواه ابو داؤد۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بہت ہی جامع نصیحت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسی نصیحت کی، صحابہ کرام کے دل دہل گئے۔ صحابہ کرام کے پاس جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، صحابہ کرام کے اندر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اللہ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ مومنوں کا حال یہ ہے، مثالی مومن وہ ہے جب مومنوں کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، آخرت کی جانب توجہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری طرح نہیں، ہمارے سامنے ہم جتنے بھی آیتیں سنیں، جتنے بھی احادیث سنیں، ہمارا دل سخت کا سخت رہتا ہے، نرم نہیں ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دلوں کا نرم ہونا، دلوں کا اللہ کی جانب مائل ہونا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمارے دل سخت رہیں گے، اگر ہم آخرت کی جانب توجہ نہیں دیں گے، قرآن اور سنت سننے کے بعد ہمارا دل نرم نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں محاسبہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کا حساب لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے ایمان کے اندر نقص تو نہیں، کہیں ہمارے ایمان کے اندر کمی تو نہیں، کہیں دنیا کی محبت ہم پر غالب تو نہیں آئی۔ حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نصیحت کی وعظنا رسول اللہ موعظۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، جس سے ہمارے دل دہل گئے، کانپ گئے اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لگ رہا ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں، فاوصنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کچھ وصیت کیجیے، آپ ہمیں کچھ نصیحت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ تقوی اللہ تعالیٰ حضرت آدم السلام سے لے کر آخر نبی تمام امتیوں کو، تمام انبیاء کی وصیت ہے، وصیت اللہ للاولین والآخرین۔ یہ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، تمام پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام امتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
تقوی اختیار کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، تمہارے جو حاکم ہیں تم ان کی بات ماننا، ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا، ان کے خلاف خروج نہ کرنا اللہ کہ ان سے کوئی کفر سرزد ہو جائے، ظاہری کفر سرزد ہو جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا انہ من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، اے میرے صحابہ یاد رکھنا جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ اس امت کے اندر بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے۔ فسیر اختلافا کثیرا، ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے اندر بدعات سے، نئی نئی چیزوں سے بچو، کیونکہ دین کے اندر جو بھی نئی چیز رائج کر لی جاتی ہے یہی بدعت ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم بھلا دیے ہیں، آج بدعتیں سنتوں کی جگہ لے لی ہیں۔ آج اگر کوئی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو لوگ اسے تعجب سے دیکھتے ہیں، اسے اجنبیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، گویا کوئی غلطی کا کام کر رہا ہے۔ جب وہی ہمارے معاشرے کے اندر بدعتوں پر عمل کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کامل مسلمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغربا، اسلام کی جب شروعات ہوئی تھی تو اجنبیت کی حالت میں، جو صحابہ کرام توحید پر، حق پر قائم تھے تو تمام لوگوں کے سامنے ایسے تھے جیسے اجنبی لوگ ہوتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب بالکل ایسا ہی ہے، جو لوگ حق پر قائم رہیں گے، جو لوگ دین حقیقی پر قائم رہیں گے، جو لوگ توحید پر قائم رہیں گے، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم رہیں گے، لوگ ان کو اجنبیت کی نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ ان کو ایسے دیکھیں گے گویا کہ باطل پر ہیں، گویا یہ حق پر نہیں ہے، حالانکہ یہ لوگ حق پر ہیں۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، جو لوگ حق پر قائم ہوتے ہیں اگرچہ کہ دشمنوں کی دشمنی کو سہ کر کے، رشتہ داروں کی عداوت سہ کر کے، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی حق کو قبول کرتا ہے اور حق قبول کرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے یا پڑوسیوں سے اس کو آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، یہی آدمی مبارک لائق تحسین ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آج ہم نے سنتوں کو بھلا دیا، آج ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا اور ہر مہینے ہم نے ایک نئی بدعت ایجاد کر لی۔ ابھی محرم کا مہینہ آنے والا ہے، محرم کے مہینے میں مسلمان شادی نہیں کرتے ہیں، محرم کے مہینے کو سوگ مناتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں میلاد النبی مناتے ہیں، اسی طریقے سے ربیع الثانی، اسی طریقے سے رجب، شعبان، اسی طریقے سے ہم نے تقریباً ہر مہینے کے اندر ہم نے کوئی نہ کوئی بدعت ہم نے اپنی جانب سے ایجاد کر لی ہے۔ ہماری پیدائش سے لے کر مرنے تک آج ہم اسلامی معاشرے کا اگر جائزہ لیں تو کہیں نہ کہیں ہم بدعتوں کے اندر، خرافات کے اندر ہم واقع ہیں، وہ حقیقی اسلام باقی نہیں رہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ آج ہم جعلی اسلام کو اصل اسلام سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو اصل اسلام ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ حقیقی دین پر عمل کرتے ہیں، لوگ انہیں اجنبیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے تفرقے کے بارے میں فرمایا کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ سب اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کوئی اپنے آپ کو حنفی کہے گا، شافعی کہے گا، حنبلی کہے گا، شیعہ کہے گا، روافظ کہے گا، اپنے آپ کو قادری کہیں گے، چشتی کہیں گے، اہل سنت والجماعت، اسی طریقے سے مختلف ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک ضابطہ، ایک قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ ہم اختلاف کے موقع پر کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر، تم میں کے جو حکام ہیں، جو خلفاء ہیں، ان کی اطاعت کرو۔
اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی جانب لوٹاؤ، کتاب و سنت کی جانب لوٹاؤ، قرآن و حدیث کی جانب لوٹاؤ۔ اگر دین کے کسی مسئلے میں ہمیں شک ہے، کسی چیز کے بارے میں اگر دو مسلمان اختلاف کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے، تو ہمارے سامنے قاعدہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں دیکھنا ہے کیا یہ حکم موجود ہے یا نہیں ہے۔ دین اسلام آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے، دین اسلام کے اندر کمی یا اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت عرفے کے میدان عرفہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، تمہارے پاس ایک آیت ہے، اگر ہم یہودیوں کے درمیان وہ آیت نازل ہوتی اس دن ہم عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے پتا ہے تم کس آیت کے بارے میں کہہ رہے ہو، یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی یہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے۔ آج ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر ہم دین کے اندر بہت ساری چیزیں رائج کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی دلیل ہوتی ہے کہ ہم ثواب کا کام، اچھا کام کر رہے ہیں، ہم جو ہے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کیا غلطی ہے؟ ہم سورہ فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، اگر کوئی ثواب سمجھ کر کے 4 رکعت پڑھے، یا ظہر کی جو 4 رکعت ہے اگر کوئی 2 رکعت پڑھے، تو اس کے اندر ہمیں اختیار نہیں ہے۔ جو شریعت کا معاملہ ہے، جو دین کا معاملہ ہے، اس کے اندر کمی بیشی ثواب سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر کے کرنا، یہ ہمارے لیے اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے اندر اختیار ہے۔ تو میں جو حدیث بتا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى على 72 فرقہ وستفترق امتی علی 73 فرقہ كلهم في النار الا واحدہ قیل یا رسول اللہ من هم قال الجماعہ وفی روایات ما انا علیہ واصحابی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہی مسلمانوں کی حالت بیان کرتے فرمایا کہ یہود 70 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ افترقت الیہود علی 71 فرقہ، قوم یہود 71 فرقوں میں 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، نصارہ آپس میں 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعہ۔ ایک اور روایت میں ہے ما انا علیہ واصحابی، جو میرے سنت میرے طریقے میرے سنت پر قائم رہیں گے اور جو میرے صحابہ کے منہج میرے صحابہ کے طریقے پر جو قائم رہیں گے یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی کو جائزہ لینا ہے، ہم میں سے ہر آدمی کو محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم جو عمل کر رہے ہیں، جس دین کو دین سمجھ رہے ہیں، کیا ہمارا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے جو طریقہ اپنایا ہے، جو راستہ اپنایا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے یا ہم نے اپنی جانب سے ایجاد کیا راستہ ہے؟ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل یا رسول اللہ ومن یابى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة، میری امت کا ہر فرد، میرے تمام امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابى، آپ کا انکار کون کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس مسلمان نے میرے سنتوں پر عمل کیا، جس مسلمان نے میری اتباع کی، جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے، جو مسلمان صحابہ کرام کے منہج پر چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط اطاعنی ومن ابا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے اس نے میری اطاعت کی، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے، جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، حدیث رسول آنے کے باوجود ائمہ کی باتوں کو جو لیتے ہیں، حدیث یا قرآن آنے کے باوجود ہم قیاس کریں، ہم عقل کے گھوڑے دوڑائیں، یا اسی طریقے سے ہم ائمہ کی بات کو قرآن و حدیث کی بات پر ترجیح دیں، تو یہ ہمارا غلط منہج ہے۔ صحیح منہج یہ ہے قال اللہ وقال رسول اللہ، جو اللہ نے کہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اس کے رسول کی بات کو، اللہ اس کے رسول کے کلام کو ہم مقدم رکھیں، ہم اولویت کا درجہ دیں۔ ہم میں سے ہر مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے،
سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتلا، ہمیں ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی فرما جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر ہوا ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کن لوگوں پر نازل ہوئی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بدلہ دے گا؟ ایسے لوگ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، ایسے لوگ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، ایسے لوگ شہداء کے ساتھ ہوں گے، ایسے لوگ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ صرف زبانی طور پر دعویٰ کرنا کہ ہم محبین رسول ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تعبیر کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشق کی تعبیر یہ کہنا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ اگر ہم عشق کہتے ہیں اس کے اندر محبت ہوتی ہے لیکن شہوت کے ساتھ۔ عشق کے اندر اس طرح کے الفاظ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ کے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ عربی کے اندر جو لفظ عشق کہا جاتا ہے اس کے اندر محبت اور شہوت یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے لیے قرآن و حدیث کے اندر لفظ حب آیا ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ رب العالمین تمہارے خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو بہت ساری نعمتیں حاصل ہوگی۔ ایسے آدمی کو دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور تو اور میدان محشر کے اندر حوض کوثر سے انہیں پانی سیراب کیا جائے گا۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں لیکن جو لوگ بدعتوں پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ بدعتوں کو اصل دین سمجھ بیٹھے ہیں، آج ہم دیکھ لیں کسی کی وفات ہوتی ہے تو زیارت ہے، چہلم ہے، برسی ہے، ہم فاتحہ خوانی ہیں، یا اسی طریقے سے مزاروں کے پاس جا کر وہاں سجدہ کرنا، ان سے مدد طلب کرنا، حالانکہ نفع و نقصان پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، فائدہ اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اولاد دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے، شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کا اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ قرآن کی ایک آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، نفع و نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ جو قبر والے ہیں، جو قبر میں مدفون ہو چکے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا املک لکم ضرا ولا نفعا، اے لوگوں میں تمہیں فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی تمہیں جو کچھ مانگنا ہے دنیا میں مانگ لو، آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ آج ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آج بہت سارے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ جو اولیاء ہیں، یہ جو نیک لوگ ہیں، قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، جنت میں لے جائیں گے، عذاب قبر میں ہمارا جب قبر میں دفن کیا جائے گا تو وہ آئیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہر مسلمان کا اس کا ایمان، اس کا عمل صالح یہ اس کو کام آئے گا۔ اس کے علاوہ دوسروں کی شفاعت، ہاں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، قیامت کے دن انبیاء سفارش کریں گے، مومن شفاعت کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، لیکن اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا ہے تو توحید پر قائم رہنا ہے۔ اگر ہم دنیا میں توحید پر قائم نہیں رہیں گے تو پھر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تمام لوگوں کے لیے آپ سفارش کریں گے، آپ شفاعت عظمیٰ کریں گے۔ قیامت کے دن تمام لوگ پریشان رہیں گے اور تمام لوگ دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ یہ تمام انبیاء کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے سخت غصے میں ہے، لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، کہ اللہ رب العالمین آج اتنے سخت غصے میں، اس سے پہلے کبھی اتنے سخت غصے میں تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ پھر تمام انبیاء وہ اپنا عذر پیش کریں گے اور شفاعت نہیں کریں گے۔ آخرکار تمام لوگ میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، پھر نبی صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد شفاعت کریں گے، پھر حساب و کتاب کی شروعات ہوگی اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ جو لوگ مرتکب کبیرہ ہیں ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اسی طریقے سے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے ہوں گے اور ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو جنت میں داخل ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درجات کی بلندی کے لیے شفاعت کریں گے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے حق میں شفاعت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول ہوگی، لیکن ابو طالب کو جہنم سے تو نہیں نکالا جائے گا، لیکن جہنم کے اندر ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، بدعات سے دور رہتے ہیں، ابھی محرم کا مہینہ آنے والا ہے، محرم کے مہینے میں جو بدعت رائج ہے، سوگ منانا، اسی طریقے سے لوگ آگ پر جو اپنے آپ کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، کیا حضرت حسین کے علاوہ کسی صحابی کی شہادت نہیں ہوئی؟ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی؟ کتنے ایسے بے شمار صحابہ کرام ہیں، غزوہ احد میں تقریباً 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جن میں سے سید الشہداء حضرت حمزہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جہش اور عظیم الشان صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نوحہ منایا؟ ہرگز نہیں۔ یہ چیز بعد میں ایجاد کر لی گئی ہے، نوحہ منانا، سوگ منانا۔ اسی طریقے سے کچھ مہینوں کو آج مسلمانوں کے اندر جو بدعت رائج ہے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اسی طریقے سے عید میلاد، آج ہم نے اصل دین کو جعلی دین بنا دیا ہے اور جعلی دین کو آج ہم نے اصل دین بنا لیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے لیے خیر اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، بدعتوں سے ہم دور رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی آدمی دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرتا ہے، بدعتوں پر عمل کرتا ہے، اس کا یہ عمل مردود ہوگا، اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لوگ بہت محنت کرتے ہیں، بدعتوں میں واقع ہوتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اپنا مال صرف کرتے ہیں، اپنی توانائی صرف کرتے ہیں، اپنی قدرت صرف کرتے ہیں، پورا وقت صرف کرتے ہیں، لیکن بدعتوں کے پیچھے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ ابلیس کو اگر کوئی بندہ بدعت میں واقع ہوتا ہے تو بہت پسند ہے، کیونکہ جو بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، جیسے کوئی شراب پیتا ہے یا چوری کرتا ہے یا زناکاری کرتا ہے، تو اس کے اندر اس کا جو نفس ہوتا ہے اس کو برا بھلا کہتا ہے، لعن طعن کرتا ہے۔ لیکن جب جو آدمی بدعت میں واقع ہے، جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بدعت میں واقع ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، تو پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی، اور جو بدعات پر عمل کرتے ہیں، بدعتوں میں واقع ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے خسارہ ہے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کے دن خسارہ اٹھائیں گے، گھاٹا اٹھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے؟ وہ کیسے لوگ ہیں؟ الذین، دنیا میں تو وہ عمل کرتے ہیں اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن انہیں برا عذاب دیا جائے گا، ان کے اعمال مردود ہوں گے اور قیامت کے دن وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، بدعات سے بچیں۔ ہم دنیا میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، کوئی موبائل خریدتے ہیں یا کوئی چیز 100 200 500 کی چیز خریدتے ہیں تو بہت ریسرچ کرتے ہیں، بہت غور و فکر کرتے ہیں کہ اس کے فیوچرز کیا ہیں، یہ کیسی ہے۔ لیکن جب دین کے مسئلے میں جب ہمارے سامنے کوئی چیز کہتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے تو ہم ایسے ہی بلا چون و چرا بغیر سوچے سمجھے اس بات کو لے لیں۔ جو چیز قرآن و حدیث میں ہے، جو دلیل ہے، وہ ہمارے لیے اصل دین ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے رائج ہے، جب کوئی سمجھانے والا کہتا ہے کہ یہ چیز بدعت ہے تو کہتے ہیں یہ تو باپ داداؤں سے چلتے آ رہا ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، جب مشرکین کو جب بدعت سے روکا جاتا تو ان کی بھی دلیل یہی ہوتی کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، اب تم آ کر کے سمجھا رہے ہو کہ یہ کام غلط ہے۔ مشرکین مکہ کا بھی جواب یہی ہوتا تھا۔ تو ہمیں تحقیق کرنا ہے، ہمیں قرآن و حدیث میں ہمیں تحقیق کرنا ہے، صحیح علم حاصل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی مکمل علم حاصل کرے، دین کا بنیادی علم حاصل کرنا، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، اتباع کیا ہے،
کیا فرق ہے، سنت کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ جو بدعات و خرافات میں واقع ہیں یہ جہالت کی وجہ سے واقع ہیں، اسی طریقے سے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اسی طریقے سے آج ہم پر جو ہمسایوں کا جو اثر ہے ان چیزوں کی وجہ سے ہم بدعات میں واقع ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم بدعات سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔